إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انگن
لا تعداد درود و سلام تو بعد اللہ ساڈے ساریاں دا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تک پہنچا دینا، یعنی عالم برزخ نبی پاک صلی اللہ عالم برزخ چ نے تو اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میں گزشتہ جمعے عرض کیتا سی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے وچوں صرف حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے اور انہوں دے نال 30 افراد تھے، انہوں نے دجال نو دیکھیا اور جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں دسیاں نا کہ انہاں جکر قیامت برپا نہیں ہوئے گی، انہاں جکر قیامت قائم نہیں ہوئے گی جنہاں جکر اے 10 نشانیاں نہ آ جان۔ انہاں 10 نشانیاں جو مسیح دجال دا آنا بھی انہاں نشانیاں جو شامل ہیں۔ میں اپنے اصل اب موضوع کی طرف آنا چاہنا، چونکہ ہو سکتا ہے میں یہ 2 ہی حدیثاں بیان کر سکاں، ایک غور دے نال سننا، توجہ نال سننا، تسی غور کرو دے تو تانوں سمجھ آئے گی، جے نہیں کرو گے تو میں تے ذمہ دار نہیں ہندا۔ ابو داؤد دی حدیث شریف ہے، آج میں اپنے انداز نال ذرا ہٹ کے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ میں عربی عبارت بھی پڑھنی تے نال تانوں سمجھانا بھی ہے، کیونکہ عربی عبارت دا تانوں تے نہیں نہ پتا، میں جنہ چکر ان دی وضاحت نہ کراں گا انہاں چکر بات نہیں بنے گی۔ ابو داؤد دی حدیث ہے، صفحہ نمبر 226 ہے، اور باقی کتب حدیث کے اندر بھی روایت ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر العشاء الآخرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء نو مؤخر کیتا، ذات لیلۃ ایک رات، یعنی ہر والے نہیں مؤخر کیتا، یعنی لیٹ کیتا، صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے عشاء نو لیٹ کیتا، اور بھی موقع آئے نے۔ ان دی راویہ فاطمہ بنت قیس نے فرماندیاں نے ذات لیلتن ایک رات، ذات نہار نہیں کیا، دن تا نہیں کیا، فرماندیاں نے ذات لیلتن ایک رات، ثم خرجا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں
ایک بات نے روک لیا. وہ بات کی سی؟ ان راجلن، ایک آدمی دے بارے جو مینوں تمیم داری نے روک لیا. فرماندے نے تمیم داری نے کیا کہ سمندر دے جزیریاں تو ایک جزیرہ سی، فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَاتٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ أَنْتِ. آندے نے ایک عورت سی، تجر شعرها، اپنے بالوں کو گھسیٹ رہی تھی، یعنی اتنے لمبے بال تھے اس کے. قال ما انتی، فرماندے نے میں اسی کیا تو کون ہے؟ قال، کہا اس نے، یعنی انہیں کیا، عورت نے کیا، انا الجسامۃ، عورت نے کی کیا، انا الجسامۃ، میں جسوساں، یعنی جسوسی کرن والی ہیں. وہ کہندی اذهب الى ذلك القصر فاتيت فاذا رجل، آندے نے سانو ایک بحال دی طرف لے گئی. فاذا رجل، اوتھے ایک آدمی سی. یہ آج میں تانوں او ترتیب دینی جڑا اساتذہ مدارس سے طلباء نو پڑھاندے نے. آج میں او انداز اپنانا ہے، شاید میرا انداز پہلا ہوئے جمعے چ. کہندے نے اسی اس محل دی طرف گئے. فَإِذَا رَجُلٌ، اتھے ایک آدمی نو دیکھیا، یجر شعرہ، ان دے لمبے لمبے بال سی، اور زنجیرہ تے توقات، زنجیر تے توق، ان دے اندر انہوں جکڑیا ہویا. یہ الفاظ یہ تو کی کرنے اگے جڑی میں روایت جو تفسیر دے نال پیش کراں گا اندے چ اور آؤں کے الفاظ. چلو اینو کر کے نا اگے فَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ، فَقُلْتُ میں نے کہا، کس نے کہا؟ تمیم داری نے کہا. عیسائی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عیسائی تھے. فَقُلْتُ، پس میں نے کہا، من انت، تو کون ہے؟ قال انا الدجال، کہتا میں دجال ہوں. انہیں کچھ سوال کی تو ان کی تفصیل اگے آئے گی. دجال نے کی کیا ذرا سمجھنا. ابو داؤد کی روایت ہے، یہ مسلم چ بھی، باقی کتب حدیث بھی. دجال کی کہندا ذرا سننا، غور نال سننا. وہ ہے کافر ہے. کی کہندا ہے نبی پاک دے بارے کی کہندا؟ قال اطاعوہ، ام اساؤہ، انہاں دی اطاعت کی تھی یا نافرمانی کی تھی؟ مسلمانوں، اور کلمہ گو مسلمانوں ذرا سنو.
اہل سنت والجماعت، اہل حدیث والجماعت، دیوبند، بریلوی، اہل حدیث سارے سنو۔ یہ دجال نے پوچھا بھی گالے وے ان دی اطاعت کیتی یا نافرمانی کیتی ہے؟ کل تو، حالانکہ تمیم داری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، تمیم داری کہندے کل تو بل اتاؤہو، میں نے کہا بل اتاؤ، بلکہ اطاعت کی تھی لوگوں نے۔ اور دجال دے الفاظ سنو، دجال نے کی کیا؟ اور بھائی جان گل شیطان بھی کبے، کل کافر بھی کبے، سرکار نے فرمایا اس کے ماتھے پر کافر کافارہ لکھا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول نے اس کی نشانی بتائی ہے خبیث ہے کافر ہے بے ایمان ہے، لیکن انہوں نے کی کیا؟ وَقَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو مسلمانوں کو شان و شرم کرنی چاہیے دیئے، اسی کیڑے چکرہ جو پھرنے دجال کہندہ اگر انہوں نے اطاعت کی تھی وَقَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، اے انہوں واسطے بہتر ہے کہ انہوں نے اطاعت کی تھی ہوندی۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن چکائی ہو۔ یہ تو سرکار دا فرمان آ جی، پھر چھڑ دیو۔ دجال کی کہندہ ہے کافر ہے، 10 نشانیاں دی وچوں میں نشانی دجال دا آنا ہے۔ دجال کہندہ وَقَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، اے انہاں واسطے بہتر ہے کہ انہوں نے نبی پاک دی اطاعت کی تھی۔ دوسری روایت سنیں، میں چاہنا ماں کہ چونکہ میں مسائیں یہ اس روایت نو ختم مقامہ دا ہون اے روایت تفصیلاً انہوں سنو، اے روایت تفصیلاً یہ سنو۔ یہ تھی راویہ بھی فاطمہ بنت قیس ہیں، آندیاں نے قالت سمیت منادیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی ان الصلاۃ جامعہ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے میں منادی کرن والے دی منادی نو سنیا، جڑی منادی دا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا کہ کیا دے الصلاۃ جامعہ، جمع ہو جو نماز واسطے۔ اور ماں جی فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے لوگ جمع ہو گئے نماز واسطے۔ فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فصلیت میں نے نماز پڑھی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دے نال۔ ایتھے مولوی کہندے نماز نہیں پڑھنے مکروہ تحریمی ہے، جب بازار میں عورتیں جاتی ہے تو وہ مکروہ تحریمی نہیں ہوتا۔ او برادران اسلام، کیوں عورتوں دین تو دور کر لے جے؟ فاطمہ بنت قیس کہندیاں نے فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندیاں نے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز پڑھی۔ فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہوئے، جالسا علی المنبری،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے بیٹھ کے پتہ ہی لگیا بندہ جمعے دے ٹائم تے منبر تے بہندا ہے، اگے پیچھے بھی خطیب منبر تے بیٹھ سکتا ہے، وہ ثابت اس حدیث تو ہو رہا ہے لما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو منبر تے بیٹھے قربان جاؤں پیغمبر دیا ہر ادا تے قربان فہوا بہوا یضحکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے سن، پتہ ہی لگ گیا آ کئی صوفی نے مولوی صاحب ہس پے نے تو کہندے مولوی ہسیا کیوں ہے اور مولوی ماتم کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی ہنسے بھی نے اور منبر پہ ہنسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ پھر سنو، جالس علی المنبر وہو یضحک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے وہو یضحک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نہیں پڑھے آجے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نہیں پڑھیا، ایتھو یہ بھی ثابت ہوئے بندہ اگر خطبہ نام ہی پڑھے یعنی عام خطبہ، یہ نہیں عام بندے نے اگر گفتگو کرنی نام ہی پڑھے تو گفتگو خطبے تو بغیر بھی سٹارٹ کر سکتا ہے یعنی آغاز کر سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نہیں کی تھی، وَهُوَ يَضْحَكُ، آپ ہنسے، پھر فرمایا ہر آدمی اپنی جگہ تے بیٹھا رہے، یہ سرکار نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی جگہ تے بیٹھا رہے، تو بھائی جانو تے صحابہ سی، اسی تو بھجن دی کرنے ہیں، ہاں اتھو یہ بھی ثابت ہویا اگر کوئی خطیب کوئی امام صاحب نے گفتگو کرنی ہے تے اگر وہ کہہ دینا بھائی 10 منٹ بیٹھ جو گل سن لو، تے گل سننا نبی پاک دی سنت ہے، صحابہ دی سنت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اپنی جگہ تے بیٹھے رہو، پھر نبی پاک نے فرمایا ثم قال هل تدرون لما جمعتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تسی جان دے جے میں تو انہوں کیوں جمع کیتا ہے، ترتیب تو دیکھو سرکار تو، نبی پاک نے نماز پڑھائی، نبی پاک منبر تے بیٹھے، نبی پاک ہنسے، نبی پاک نے فرمایا حل تدرون لما جماعتکم، کیا تسی جان دے جے کہ میں تو انہوں جمع کیوں کیتا ہے، صحابہ کی کہندے نے قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے کیا اللہ تے اندہ رسول ہی زیادہ جانتا ہے، ہن نبی پاک پھر فرمایا قال انی، فرمایا میں تانوں اس وجہ تو جمع کیتا ہے لرہبت ولا رغبت، پھر سنو سرکار دا میں حدیث رات پڑھن دیا سا، میں اس حدیث الفاظ ہی گم ہو گیا، میں کافی دیر تکر سوچتا رہا سرکار نے بات کیوں کہی، سرکار نے فرمایا لرہبت ولا رغبت، تانوں کسے ترہیب و ترغیب واسطے جمع نہیں کیتا، کی مطلب کہ میں تانوں کوئی بات و نصیحت کرن واسطے نہیں بٹھایا، یہ بھی بات فرما دیتی، یہ تو یہ بھی پائی جان ثابت ہو گیا اگر کوئی خطیب بات دے وچ کوئی بات نام ہی کرے ویسے ہی کہہ دے بھائی بیٹھ تو میری گل سن لو، یہ گل سننا نبی پاک دی سنت ہے، صحابہ دی سنت۔ اگے وَلَٰكِنْ جَمَعْتُكُمْ أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا،
اگے وضاحت دیتی، فرمایا میں تانوں اس وجہ تو جمع کیتا ہے، تمیم داری ایک آدمی ہے جڑا نصرانی ہے یعنی عیسائی۔ فرمایا فجاء فبایا، او آیا کون؟ تمیم داری آیا، فبایا انہیں بیعت کی تھی، واسلامہ اسلام دے آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطیع بن گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا متبع بن گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا جانسار بن گیا۔ اور پھر اس تو بعد اگلے الفاظ سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے وحدثنی حدیثا وافق الذی حدثکم عن الرجال عن الدجال۔ آندے نے نبی پاک فرماندے نے میں اسی طرح بات نو دہرایا ہے جس طرح تمیم داری نے مینوں دجال دے بارے دسیا، یعنی ہو بہو سرکار نے اوہی بات نو رپیٹ کیتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول فرما رہے نے کہ تمیم داری نے کیا انہو راکبا فی سفینۃ بحریۃ ما ثلاثین رجلا من لخم و جزام فلعبا بہم الموج شہرن فی البحری۔ آندے نے تمیم داری دی بات نبی پاک فرما کہ تمیم داری کہندہ ہے دجال دے بارے کہ اسی کشتی چ سوار ہوئے 30 آدمی تھے، ہم 30 آدمی 30 جنے اسی کشتی چ سوار ہوئے، اور کشتی چ سوار کیڑے کر لخم قبیلہ تے جزام قبیلہ، اے افراد وہ شامل سن۔ سانو 1 مہینے تکر دریا دیاں لہراں نے سانو گھیرے چ رکھیا ہے 1 مہینے تک۔ پھر کی آندے نے فرماندے نے اس تو بعد وہ جڑی پہلی روایت میں تانوں دسی وہ شارٹ کر دے، ان دی تفصیل تمیم داری دے رہے ہیں۔ آندے نے 1 مہینہ تکر اسی نہ سمندر دیاں موجاں دے سپرد رہے، یعنی یہ لفظ لہب دے اسی کھیلتے رہے، کی مطلب کہ موج اور لہراں نے سانو کیرے چلے آئے جا کے۔ اور پھر فرماندے نے اس 1 مہینے تو بعد اسی ایک جزیرہ دے قریب پہنچے، اور پھر چھوٹیاں کشتیاں جو داخل ہو کے اسی اس جزیرت داخل ہوئے، اتھے سان اوہی عورت قالت الجسامت، تو کون ہے؟ انہیں کیا الجسامت، یہ حدیث میں جڑے عباس چاہیے انہوں نے پتہ لگنا ہے، میں پہلا بیان کر چکیا۔ قالت الجسامت، انہیں کیا جی میں جسوساں، میں کیا جسوساں، جسوساں کن دی؟ دجال دی۔ آندھی ہے ان تلیقو الہ حاضر الرجل، ایتھے انہیں دجال دا مسیح دجال نہیں کہا، انہیں نا حذف کر کے ان تلیقو الہ حاضر الرجل، پتہ ہی لگ گیا دجال بھی عربی بولتا ہے، پتہ ہی لگ گیا جسامہ او جسوسہ بھی عربی بول دی سی، کہ صحابہ بھی عربی تانسان، اور معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ دجال کا تعلق عرب سے ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ ان تلیقو الہ حاضر الرجل، چلو اس آدمی دی طرف
او بڑا ہی مشتاق ہے، یعنی او ایک خبر لین واسطے بڑا مشتاق ہے، یعنی جستجو رکھتا ہے۔ قال لما سمت لنا رجل، حضرت فرماندے نے کہ اسی اتھے ایک آدمی دیکھیا، بڑا ہیوی قسم دا بندہ سی، بڑا ہیوی قسم دا انسان سی۔ او دجال نے حضرت تمیم داری کہندے نے انہوں نا توقع دینا زنجیران دینا، یعنی انہوں جکڑے آیا ہے اور ان دے دوویں ہاتھ جڑے نے بننے ہوئے نے گردن دینا، زنجیران دینا توقع دینا بننے ہے اور ان دے دونوں ہاتھاں بننے ہویا ہے گردن دینا، اور انہوں سنگنا نہ جکڑے ہے۔ اور حضرت فرماندے نے کہ وہ اچھل رہا تھا، وہ کود رہا تھا، اور اسی دیکھ رہے سا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سوال کیتا ہے۔ پھر سوال کیتا انہیں بانی نبی جی، یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سوال کیتا، پھر انہیں مختلف اور سوال کیتے، پھر انہیں کیا قال انی انا المسیح، میں مسیح ہوں، وَإِنَّهُ يُوشَكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ إِنِّي وَفِي بَحْرِ الشَّامِ وفی اے اگو نبی پاک نے فرمایا، دجال کہندہ ہے میں مسیح ہاں، میں ان قریب مینوں نکلن دی اجازت ملے کہ میں نکلاں گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ او بحر الجمانی لا بل من قبل المشرقی ما هو مرتین او ما بیادی قبل المشرقی قالت حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی نہیں سمجھے اس بات نو، یہ بڑی نبی پاک نے فرمایا کہ او آئے دا شام کی طرف یا یمن کی طرف، نبی پاک نے فرمایا، پھر فرمایا لا بل نہیں، ما ہوا مرتین، آپ نے پھر فرمایا 2 مرتبہ کیا، بلکہ وہ مشرق کی طرف وہ آئے گا۔ یہ تو ثابت ہو جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن دی طرف اشارہ کیتا، شام دی طرف اشارہ کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی آگئی، فرمایا محبوب جی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دے مختلف اقسام سی، انہاں قسمہ چو یہ بھی ایک قسم ہے، ضروری نہیں کہ جبریل ہوندے سن، اور اندے چو کیونکہ جبریل جو ہوندے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقطاع کر دے سے گفتگو تو آپ تے پسینہ جاری ہو جاندہ جی، ایتھے پسینے دی کفیت نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دل چنکا اللہ پاک نے ڈالا، محبوبہ نہیں، یمن کی طرف نہیں، شام کی طرف نہیں، بلکہ فرما دیجئے مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اور آپ نے 2 مرتبہ بات کہی۔ ماں جی کی فرما دیا نظرہ سنو، ماما تے بہنوں تے بیٹیوں اپنی اولاداں نو دین والے پاسے لے آؤ۔ اماں جی فرمایا جدو میں سنیا میرا ایمان تازہ ہو گیا، تہاڈا بھی تازہ کر دیں۔ قالت حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کہندی ام فاطمہ بنت قیس کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث زبانی یاد کی تھی، اور فرما دیا ہے وساق الحدیث، اور پھر اس حدیث نو سنایا بھی،
برادران اسلام غور کیجیے، غور کیجیے. اور اس حدیث کو کافی مسائل استنباط ہوندے میں نکل دینے مسائل. کہ حضرت تمیم داری نے، اور میں یہ شرح صدر نال کہنا، حضرت ام عائشہ ایک دن نبی پاک گئے تے رو رہی ہیں سن. یہ مسلم دی روایت. نبی پاک نے کہ عائشہ تو کیوں رو رہی ہیں؟ ماں عائشہ کہندیاں نے میں دجال دے فتنے تو رو رہی ہوں کہ دجال آ گیا تے کی بنے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے پہلی گل دجال آئے گئی نہیں. سرکار فرماندے نے اگر دجال آ جاندہ ہے محمد اکیلا ہی کافی ہوگا. یعنی اگر دجال ہوگا نبی پاک فرماتے میں کلا ہی کافی ہوں گا. یہ پتہ لگ گیا ساڑھے سرکار پوچھتے نہیں ساڑھا اللہ یعظ باللہ اللہ میری توبہ، میری زبان چل جائے تو انہوں سمجھا اللہ سے کہنے لگیا. ایک آیا اکاشا آیا کہندہ اینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ جنگ میدان جنگے اور بزدلہ دا نبی پاک نال کوئی تعلق نہیں. بزدلہ دا مسلمین دی مسلمانہ دی جماعت نال کوئی تعلق نہیں. جڑا بزدل ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نا میں کی آدھا جی میں دونوں کشتی کرنی میں نے تو دسو سرکار کشتیاں کرنے واسطے آئے سن. صحابہ تے سن صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اسی پڑھے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں تسی پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں میں نے چیلنج کیتا ہے. میں دائیوی گمانڈ پورا کر دینا. آیا سرکار کھڑے نے، سرکار نے اینج ہی کیتا پاس ہے اینج اتھیلی نو ماریا کلا بازگاہ کھاتا گیا تے پلوان شکست کاٹی مانتے پاسا میں موڑا ہی لگ گیا کہتا ہے. نبی پاک نے کہا کامیاب ہے. پھر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جنا تکانو زیادہ دیتا تے اور دور گیا. پھر اٹھ کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو تھوڑا جب تیسرے دفعہ ود کے دیتا کلو بازگاہ کھا تکیہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. نبی پاک فرماندے نے محمد اکیلے ہی کافی ہو لیکن آئے گا یہ میرے بعد آئے گا. میں روایت پڑھن دیا سا آج جڑا کاٹ ہو رہا ہے یمن، شام، عراق، ایران، فلسطین یہ صحیح ہو رہے ہیں. اللہ دی قسم کھا کے نا قرآن میرے ہاتھ میں پکڑ لیا، یہ اللہ کی قسم ہے ان کی موت واقع ہوگی اور میں فلسطینیوں مجاہدین بچیاں خراج تحسین پیش کرنا اور سارے بغارت جنہیں بھی حکمران مسلمان نہیں اسی تے کہنیا اور تسی محاذ کھولو اللہ دی قسم میں پورا پاکستان جائے گا. لیکن اسی تے کر سکتے مال دے سکتے جان دے سکتے یہ تے کام انہاں دا نا جنہاں کو طاقت ہے. ایتھو اللہ دی قسم اسی مزائل مار گئے نا ساڑھے نشانے تھے اسرائیل یہودی ساڑھے نشانے تھے لیکن مارے کون بنا تے دیتا جنہاں نے بنا اللہ جزائے خیر دے. اللہ ان کی قبر نور نال مناور فرمائے عبدالقادر قدیر خان
اندے نال بھی سلوک تے اسی اچھا نہیں نہ کیتا اسی موسم کاشاں وہ عبد الکلام نے بنایا انہوں نے صدر بنا دیتا کہ ساڑھے اس عظیم انسان نے بنایا کہ اندے نال کی سلوک کیتا سی تو خیر آج جڑی صورتی آلے نا ساڑھی معیشت آنگی اسی پریشان ہیں سارے پریشان کدی سوچیا میں رات سوچتا رہے میں لائبریری بیٹھے ہوئی سوچتا رہے پھر میں جس نتیجے دے پہنچا وہ جڑے فلسطین دے بچے شہید ہو رہے ہیں یہ سارے مسلمان عوام نہیں اسی تے تیار ہیں انشاءاللہ اسی تیار ہیں لبیک لبیک اسی تیار ہیں نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا الجہاد ماض الی یوم القیامت اسی تے تیار ہیں لیکن جنہاں کو طاقت ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اسی اتنی ساری زندگی رہنا اور برادران اسلام بھائی جان میں ایک بچی دا عربی چ بول رہی سی فلسطین دی بچی سے کوئی 12-13 انہیں عربی چ گفتگو تھی بچی کیا کہتی ہے کہ ہم مٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے وہ بچی کہہ رہی ہے یہ سارے اتھے جمع ہو رہے ہیں انہوں نے ہونے کوئی گل نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا جدو نزول ہوئے گا نا اور ایک دجال دا مقابلہ اردن دریا پہ بھی ہوئے گا دجال کا مقابلہ ایک علاقہ شام کا بحرے وہ غوطہ کے مقام پہ بھی ہوگا دجال کا مقابلہ مسلمان کریں گے اور یہ بھی سن لے صحیح روایت سند کے لحاظ سے 70,000 یہودی 70,000 یہودی پھر سن لے 70,000 یہودی جو ایران کا شہر اصفہان ایران کا شہر جو اصفہان ہے وہ یہودی 70,000 یہودی دجال کا ساتھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں نا کہ وہ قوم ایسی ہوگی جو علماء نے تحقیقی محققین نے وہ یہ ہے ان میں شامل ہے چائنا یہ چائنا چین بھی شامل ہے وہ ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بتایا نا اس میں چائنا بھی شامل ہے فلپائن بھی شامل ہے اس میں کوریا بھی شامل ہے اس میں روس بھی شامل ہے یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشین کو ہی فرمائے شکلیں بتائی اور اس کے علاوہ اور قومیں بھی یہ دجال کا ساتھ دیں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی شاید کی نہریں بھی ہوگی لیکن حقیقت نہیں ہوگی اس کا مقابلہ اس کی پنجہ جمع ایک مواحد کے ساتھ بھی ہو جائے گی یہ جب چاہے گا بارش ہو جائے گی جب چاہے گا فصل اگ جائے گی جب چاہے گا جو بھی چاہے گا ایک ٹکر کے مسلمان سے مقابلہ ہوگا مسلمان اکیلا ہوگا تو ہی پرست ہوگا وہ کہے گا میں رب ہوں وہ کہے گا نہیں تیرے ماتھے پہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا کافر ہے تو کافر ہے وہ چیلے کہیں گے جو اس کو قتل کر دیں وہ قتل کر دے گا
تو وہ کہیں گے اس کو زندہ کر دے، وہ زندہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ قتل نہیں کر سکے گا، پھر نہیں مار سکے گا۔ وہ اس کے چیلے کہیں گے چھوڑیں جی یہ تو پاگل ہے۔ ہاں بھائی جان، جو توحید پرست ہوتا اس کو پاگل ہی کہتے ہیں، آج بھی پاگل ہی کہتے ہیں اس کو۔ تمہاری نظر میں وہ پاگل ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ پاگل نہیں ہے۔ اور پھر عیسائی اور مسلمان ان کا اتحاد ہوگا اور یہ مل کر یہودیوں سے لڑیں گے۔ یہ پھر اس کے بعد عیسائی جو تھے، عیسائی اس کی شرط نہ دیکھیں، عیسائی اور یہودی کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لکھنے میری بات، قرآن و حدیث کو وہ کہے گا، وہ صلیب کا نعرہ لگائے گا تو کمانڈر اس کو کہے گا تم نے صلیب کا نعرہ کیوں بلند کیا، تو وہ کمانڈر اس کو قتل کر دے گا۔ پھر یہ بھی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ پھر چلتے چلتے نا پھر ایک لشکر آئے گا، وہ بھی دجال کا مقابلہ کرے گا۔ پھر اسی دورانیہ وہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا نا، وہ منارہ بن چکا ہے، وہ مشرقی منارہ بن چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ مینار بھی بن چکا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب غسل فرمائیں گے، آپ کے بال، آپ کی زلفیں ہوں گی، جب عیسیٰ علیہ السلام یوں اپنا سارا لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جب اس طرح کریں گے وہ ہوا جب پہنچے گی، اور پھر اسی طرح یہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو جب دجال بھاگ نکلے گا، دوڑ لگا دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے، جب دوڑ لگائے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دیں گے۔ پتہ یہ چلا جو مجاہد ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو دائی ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو مواحد ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، اس کو بہادر بھی ہونا چاہیے، ہر طریقے سے اس کو مقابلے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ بھاگ پڑے تو یہ دیکھتا رہے، یہ دیکھتا رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑیں گے۔ سنیے، ایمان پیدا کیجئے، آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ بھاگ پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لوط کے مقام پہ قتل کریں گے۔ لوط کا مقام کون سا ہے؟ جو اسرائیل کا نیشنل ایئرپورٹ ہے نا، وہاں باب لوط ہے، لوط کا مقام ہے وہاں۔ اس لوط کے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد اس کی گردن کو نیزے پر رکھ کر اٹھا دیں گے اور لوگ سمجھ لیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کر دیا۔ یہودیوں، عیسائیوں، تم جتنی بدماشی کرنی کر لو، تم نے ہمارے بچے ذبح کرنے تھے کر دیے، ابھی تو حماس کا تھوڑی سی جھلک آپ کو نظر آئی۔ اگر کاش
ہمارے اندر ایمان ہی نہیں. میں تو ایمان کی بات کرتا ہوں. جرت تب ہوتی جب ایمان ہو. ایمان جب ہوتا ہے جب طاقت ہو, پھر اللہ طاقت دیتا ہے. ہمارے پاس ہر چیز ہے, ابدالی بھی ہے, غوری بھی ہے, کتب بھی ہے, فلاں بھی ہے, ایٹم بم بھی ہے. ایمان نہیں, ایمان نہیں. ان کے اندر ایمان ہے, فلسطینیوں کے اندر ایمان ہے. کب کا اسرائیل فلسطینیوں کو شہید کر دیا, کب کا؟ میری ہوئی سے پہلے کا معاملہ. بزرگوں کو پتا ہوگا کتنے, کافی سال ہو, لیکن مجھے نہیں پتا. میری پیدائش بات کی ہے. مسلسل مار رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ جو اس سے پہلے فلسطین کا صدر تھا فوت ہو گیا, یاسر عرفات. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اس سعودی عرب نے, شاہ عبداللہ نے, شاہ فہد نے ان کو اتنا پیسہ دیا, اگر یہ ایٹم بم بنانا چاہتے تو بنا سکتے تھے. یہ سارا کھا گیا یاسر عرفات. وہ عباس والے اچھے ہیں, وہ جو محمود عباس ہے وہ منافق آدمی ہے, شیطان ہے. وہ یہودیوں پر جنگ ہے, عیسائیوں پر جنگ ہے. وہ حماس والا بابا تھی تھا نا, یاسین رحمہ اللہ, وہ صحیح تھا. حماس والے صحیح ہے, حماس والے کو آنے نہیں دیتے. اور وہ جو محبوب خبیث ہے وہ ان کا شیطان, وہ ان کا چیلا ہے, وہ ان کا ایلچی ہے. تو برکہ بھائی جان, 100 سال کے بعد بھی موت آنا, 80 سال کے بعد بھی آنا. میں تو یہ سمجھتا ہوں, آخری بات سننا, جس نے بھی پاکستان میں ظلم کیا نا, ایک اور آدمی تھا, وہ کہا کرتا ہے میں ایسا ٹارگٹ کروں گا, یاد رکھو گے, پتہ نہیں چلنا. اللہ پاک نے کہا واللہ عزیز الانتقام, میں اللہ بڑے انتقام دینے والا ہوں, میں اللہ جبار بھی ہوں, قہار بھی ہوں. اس نے نہ مسجد کو چھوڑا نہ مدرسے کو چھوڑا. اللہ پاک نے کہا ٹھیک. پھر اللہ پاک نے وہ اللہ سے موت مانگتا رہا, لیکن انہیں موت نہیں دینی ہے, موت نہیں دینی, نہیں موت نہیں دینی, موت مانگتا رہا, موت نہیں دینی. اللہ نے کہا نہیں دینی. پھر براکن علیہ السلام, جب مجاہد کا نیک بندے کا جنازہ اٹھتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ یہ نیک بندے کا جنازہ اٹھا ہے. کتنے بندے تھے؟ وہ جو ایک کمرہ ہی تھا بس, جو کہتا تھا ایسا ٹارگٹ کروں گا, یاد رکھو گے. اللہ پاک نے کہا تجھے ایسا رسوا کروں گا, تو بھی یاد رکھے گا. اور اللہ نے ایسا رسوا کیا, 13, 14, 15, 16 بندے تھے سارے. یہ ان کی ہوتی ہے صورتیاں. اس لیے حکمرانوں اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اس کی پکڑ سے ڈر جاؤ.